السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 7ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 7ویں پارے کا آغاز ایک بہت ہی دل پر اثر انداز ہونے والے منظر سے ہو رہا ہے۔ 5 نبوی کا واقعہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حبشہ میں پہنچے تھے اور حبشہ میں نجاشی نے دربار سجایا۔ اہل مکہ نے اپنا وفد بھیجا کہ جائیں اور ان لوگوں کو واپس لے کر آئیں جو ہمارے ظالمانہ پنجے سے چھوٹ کر چلے گئے ہیں۔ اس موقع پر نجاشی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ جو تم میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیسا کلام پیش کرتا ہے۔ دربار میں جب حضرت جعفر نے کلام سنایا، اس وقت نجاشی کی کیا کیفیت تھی۔ کیفیات کی حفاظت بھی جہانوں کے بادشاہ نے کی ہے۔ ہم بھی قرآن سنتے ہیں، ہمیں بھی اپنی کیفیات کے بارے میں ضرور سوچنا ہے نجاشی کے واقعے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں رب العزت نے اس واقعے کے بارے میں ہمیں کیا بتایا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ آنسو جو پہچان کے آنسو تھے، معرفت کے آنسو۔ جب انسان سب سے بڑی سچائی کو پہچان جاتا ہے تو نہ آنکھوں پر بس چلتا ہے، نہ جلدیں قابو میں رہ جاتی ہیں، جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ نجاشی کی صورتحال کیا ہے؟ سورہ مریم سنائی گئی تھی، اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اور اس کے ساتھی بھی۔ یہ کیسا دربار ہے جہاں درباریوں نے حق کو پہچان لیا، اللہ تعالی کی معرفت اور اس کے رسول کی پہچان کے بعد اس کی کتاب سے جو اللہ تعالی کی جانب سے وحی کی گئی، انہوں نے خالص عقیدے کا اظہار کیا، اخلاص کے ساتھ اعتراف کیا، وہ اعتراف جو آج بھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ایمان تو ہم بھی لائے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا کام بھی حق کی گواہی دینا ہے؟ ہم اس گواہی کے لیے اپنے زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب اس گواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر کیا جواب دیں گے؟
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں نے حق کو پہچانا تھا، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ کلام سے، کلام اللہ سے، کیونکہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالی پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کس کو نیک لوگوں میں شامل کرتے ہیں؟ جو ایمان لے آئے سچے دل سے اور جو حق کی اتباع کریں، کیونکہ جب تک حق کو فالو نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نیکوکاروں میں شمار نہیں ہوتا۔ حق صرف پڑھ لینے سے نہیں آتا، حق صرف سمجھ لینے سے بھی اندر نہیں اترتا، اتر سکتا ہے پڑھنے سے، سمجھنے سے، جب اللہ تعالیٰ چاہے تب حق دل کے اندر اترتا ہے۔ ہاں، اسی کو تو ہدایت کہتے ہیں۔ علم نافع اور عمل صالح کی توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اسی توفیق کا نام ہدایت ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ ایک قول انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش والے کے قریب کر دیتا۔ یہ ایک بات ہے لیکن سچائی پر مبنی۔ یہ ایک قول کیا تھا؟ ان کی شخصیت کی پھٹن، اندر ٹھہر نہیں سکا، اظہار ہوا۔ جیسے جنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تو خاموش نہیں رہ سکے، جو سنا دل پر اثر انداز ہوا، لفظوں میں تاثیر آئی، جب انہوں نے بیان کیا تو ان کے ساتھ والے جنات ایمان لے آئے۔ تو یہ طمع تھی نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی، اور ایمان کی طمع ہو تو ایمان خالص ہوتا ہے، یقین سچا ہوتا ہے، جس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ جب عیسائی ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صالح لوگوں میں شامل فرما لیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کار نبوت کا انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی قرآن کو، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانا کوئی سادہ عمل نہیں ہے، اس کی سزا طے ہے۔ انکار کر کے دیکھ لیجئے، وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا، اس وقت آگ کو سامنے دیکھ کر کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ سے بچا لے، اللہ ایک ایک انسان کو آگ سے بچا لینا۔ یا اللہ جو تیرا انکار کرتے ہیں الہی ان تک بھی اپنا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا کرنا، الہی انہیں بھی سمجھنا نصیب کرنا۔ الہی تیرے اتنے ذہین افراد ہیں، الہی تیرے پیدا کردہ اتنے انٹلیکچوئلز ہیں، الہی ان سب کو حق قبول کرنے کی، حق سمجھنے کی، حق کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہی کتنے لوگ ہیں ہم سے بہت زیادہ باصلاحیت، الہی تو باصلاحیت لوگوں سے اس پیغام کو دنیا تک پہنچا دینا۔ رکو نمبر 2 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور
ना ही हद से बढ़ो, यकीनन अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इब्न अब्बास से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं जिस वक्त गोश्त खाता हूं तो औरतों के लिए हिजान पैदा हो जाता है, शहवत का गलबा हो जाता है, इसलिए मैंने अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लिया है। उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि जो चीजें उसने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनमें से लजीज चीजों को अपने ऊपर हराम न करो। इस आयत के खुसूसी मुखातिबीन सहाबे कराम हैं और उमूमी तौर पर सारे अहले ईमान हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, और अल्लाह ताला ने तुम्हें जो हलाल पाकीज़ा चीजें दी हैं उनमें से खाओ, लेकिन ज़ौक़ तो पाक लोगों का होगा ना, क्योंकि जिनका ज़ौक़ पाकीज़ा नहीं होता वो चंद दिन के लिए रुक भी जाए, उनका ज़ौक़ उन्हें ठहरने नहीं देता। या अल्लाह, पाकीज़ा चीजों का ज़ौक़ अता फरमाना। और उस अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान लाने वाले हो। अल्लाह ताला ने जितनी हलाल चीजें दी हैं उनको इस्तेमाल करने की शर्त यह है कि रिज़्क़ हलाल और पाक हो। फिर फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी लाख कस्मों पर गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन वो उन कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त करेगा जिन्हें तुमने पुख्ता किया होगा। चुनांचे उसका कफारा 10 मिस्कीनों को औस दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाना है, या एक गुलाम आजाद करना है। चुनांचे जो ये ना पाए तो 3 दिन के रोजे रखना है। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जब तुम कसम खा बैठो, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। अल्लाह ताला इस तरह अपने अहकामात तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। लफ्ज़ से मुराद है बेमानी कस्में जिसका दिल से पुख्ता इरादा नहीं किया जाता, बिला इरादा जारी होने वाले अल्फाज। ऐसी कस्मों पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर गिरफ्त होगी। और कसम का कफारा है जो इस आयत में बताया गया, 10 मिस्कीनों को औस दर्जे का खाना खिलाना, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाना, या एक गुलाम आजाद करना। अगर कोई ये तीनों चीजें ना पाए तो 3 दिन तक के रोजे रखना, ये कस्मों का कफारा है। कैसे रब्बुल इज्जत ने इंसानों को कमिटमेंट्स को और मुआहदों को पूरा करने, और जब इंसान अपने दिल से किसी चीज का पुख्ता इरादा कर ले उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ट्रेंड किया है, तरबियत दी है कि अगर दिल से इरादा किया है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन दिल के इरादे की हिफाजत कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बिलाशुबा शराब और जुआ और शिर्क के लिए नस्ब की गई चीजें और किस्मत आजमा तीर सब गंदे शैतानी काम हैं, चुनाचे तुम उनसे इज्तिनाब करो ताकि तुम फलाह पाओ। 4 चीजें हैं जो इस आयत में रब्बुल इज्जत ने जिन पर पाबंदी आयद की है। खम्र हर वो चीज है जो अक्ल को ढांप लेती है। मैसिर हर वो माल जो आसानी से हाथ आ जाए। जुआ शर्त लगाकर माल हासिल करना जुआ कहलाता है। अंसाब आस्ताने बुत वगैरह जिन जगहों पर नस्ब होते थे जहां अल्लाह ताला के मां सिवा उनकी इबादत होती है। और किस्मत आजमाती जिनसे, जैसे हमारे यहाँ लोग तोता फाल लेते हैं, फालगिरी, और जिसकी वजह से मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। अल्लाह ताला ने एक बात इरशाद फरमाई, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, गंदगी है, गंदे शैतानी काम है। फज्तनिबू,
لہذا تم ان سے اجتناب کرو. لوگ پوچھتے ہیں شراب کی حرمت کے بارے میں کون سی آیت ہے؟ اس سے پہلے 2 آیات اور نازل ہوئی تھی. ایک میں کراہت دلا کے چھوڑ دیا گیا کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. عقل انسانی پر چھوڑ دیا. دوسری بار کہا کہ نماز نہ پڑھو جب کہ نشے کی حالت میں ہو. اور تیسری دفعہ لوگوں کو جب تیار کر چکے یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر نے کہا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے لاجک دی ہے کہ شراب اور جوا دونوں ہی ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. 2 ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، دشمنی اختیار نہیں کرنی، دلوں میں بھی بغض نہیں رکھنا. یہ دونوں چونکہ دشمنی اور بغض پر آمادہ کرتے ہیں اس لیے ان سے رک جاؤ. لیکن 2 اور کام بھی بتائے کہ شراب اور جوا تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دیں گے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اور نماز جس کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، درست نکلے گی تو باقی چیزوں کا حساب ہوگا، ورنہ حساب نہیں ہوگا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کہتی ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ شراب ہر شہر میں بھی جاتی ہے، بنتی بھی ہے، بکتی بھی ہے، خریدی بھی جاتی ہے، استعمال بھی کی جاتی ہے. اس شراب کو آخر کس نے جائز قرار دے دیا؟ کیا اس پر ہیلتھ کے حوالے سے ریسرچز نہیں ہوئی؟ 1964 کے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی. امریکہ میں شراب نوشی پر پابندی عائد کرنے کے لیے بہت بڑی موومنٹ چلائی گئی. بڑے پیمانے پہ فنڈز اس کے لیے مختص کیے گئے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا. لیکن جب دیکھا کہ کسی طریقے سے لوگ ماننے کے لیے ریڈی نہیں، نہ سزائیں انہیں روک سکی ہیں نہ کوئی اور صورت، تو پھر اس کو کھلے عام اجازت دے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے شراب سے جب روکا، سٹیپ وائز روکا. ہمیں 3 سٹیجز ملتی ہیں جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا. پھر جب منادی نے ندا دی، سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پاس تھا اور وہ بڑی قیمتی شراب لوگوں کو پلا رہے تھے. میں جام بھر بھر کے دے رہا تھا. اتنے میں منادی نے ندا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے. جس کے لبوں کے ساتھ جام لگا تھا اس نے جام وہیں سے پیچھے کر دیا، جس کے حلق سے وہ گھونٹ جانے والا تھا اس نے وہیں سے اسے باہر پھینک دیا. مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے شراب کا سیلاب آ گیا ہو. وہ یقین کرنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وی آر ریسپانسبل اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل. ہم نے اپنے معاملات کی جواب دہی کرنی ہے.
ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں تو اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے ہیں. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب پینے کا جو سلسلہ جاری ہے، اور میں بڑی تکلیف کے ساتھ سب کے سامنے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سکولز میں بڑے پیمانے پہ نشہ فراہم کیا جاتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی ارباب اختیار کو پتہ نہ چلتا ہو، جبکہ اس پہ بہت ٹی وی پروگرامز بھی ہوئے اور بہت توجہ دلانے کی کوشش کی گئی. اگر اس پہ سروے کرائیں تو کس قدر بڑے پیمانے پہ پتہ چلے گا کتنے لوگوں کی اموات نشے سے ہوتی ہیں. کیا ہمیں نشے کے بارے میں کوئی ایس او پیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے یہاں پورا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے اور بڑا پاورفل ڈپارٹمنٹ ہے. اتنا پاورفل کہ بڑوں کے یعنی اپنی جگہ سے ہٹانے میں ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن نشہ نہیں ختم ہوتا سوسائٹی سے، اور اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ نشے کی لعنت کو دور ہونا چاہیے. اس کے باوجود نشے کا کاروبار جاری ہے. لاک ڈاؤن میں بھی یہ کاروبار رکا نہیں ہے. آخر کچھ تو ہے، یوں ہی بے سبب تو یہ سلسلے جاری نہیں ہوتے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مل کے نشے کے خلاف سب لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو اس نشے سے بچانے کی کوشش کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس حکم کا آنا اسی سلسلے کی کڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ لانے والی چیز خمر یعنی شراب، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اس حال میں مر گیا کہ شراب پیتا رہا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں شراب نہیں پیے گا اور جنت کی شراب سے محروم ہوگا اگر جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا. یہ مسلم کی روایت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں بھی تو شراب ہوگی. ایسے لوگوں کے سر تھوڑی پھٹیں گے. نشہ جب اترتا ہے تو سر درد سے برا حال ہو جاتا ہے اور نشے کی حالت میں عقل مختل ہو جاتی. جنت کی شراب کی ایسی خصوصیات نہیں ہے. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے اور اس کے خریدنے والے پر اور شراب بنانے والے پر اور بنوانے والے پر اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اس پر اور جس کے پاس لے جائے اس پر بھی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو. پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے. یعنی ظاہری اور باطنی اعمال، حقوق اللہ، حقوق مخلوق سے متعلق جو بھی واجب کام ہے یا مستحب ہے اسے بجا لاؤ اور ایسے کاموں سے رک جاؤ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے روکا ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور وہ ایمان لائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے اور انہوں نے نیکیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کے گرفت میں نہ رہیں. حقیقت یہ ہے کہ اعمال میں حسن اور اندر کے شعور کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے. عمل کی ظاہری صورت پر اس کے اجر کا مدار ہے،
मदार उसकी नीयत पर है और नीयत का ताल्लुक बातनी शऊर से है। इसी शऊर का नाम तकवा है। यहाँ तकवा से मुराद एहसान और नवाफिल के जरिए से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना। रुकू नंबर 3 है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला तुम्हें शिकार में से किसी चीज से जरूर आजमाएगा कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े उस तक पहुंचते होंगे, ताकि अल्लाह ताला जान ले कि उससे बिन देखे कौन डरता है। फिर इसके बाद जिसने ज्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जिस आजमाइश में मुब्तला किया, जाहिर है कुरान जिन लोगों के लिए नाजिल हुआ था उन्हीं की आदत के मुताबिक आजमाइश होनी थी। तो मुसलमानों को शिकार से रोका और कामयाबी के लिए सारे मौके दिए। अब अगर कोई सजा का रास्ता इख्तियार करना चाहे, दर्दनाक अजाब के सिवा और क्या हो सकता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम हालत एहराम में हो तो शिकार को न मार डालो, और तुम में से जो भी जानबूझकर उसे मार डाले तो उसका बदला उसकी मानिंद जानवर है जो उसने मारा है। उसका फैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे। ये काबा पहुंचने वाली कुर्बानी है या कफारे में मिस्कीनों का खाना है या उसके बराबर रोजे हैं, ताकि वो अपने काम का मजा चखे। जो कुछ गुजर चुका अल्लाह ताला ने उससे माफ कर दिया, और जिसने दोबारा यही किया तो अल्लाह ताला उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह ताला सब पर गालिब बड़े इंतकाम वाला है। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है, जो तुम्हारे लिए और काफिलों के लिए सामान्य जिंदगी है। और जब तक तुम हालत एहराम में हो तुम पर खुश्की का शिकार हराम कर दिया गया। और अल्लाह ताला से डर जाओ जिसकी तरफ तुम सबको इकट्ठा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले घर काबा को लोगों के कयाम का जरिया बनाया है, और हुर्मत वाले महीनों को भी, और कुर्बानी के जानवरों को भी, और पटा डाले गए जानवरों को भी। उसकी वजह यह है कि तुम जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो भी आसमानों में है और जो जमीन में है, और बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। काबा की ताजीम के कयाम के साथ अल्लाह ताला का दीन और दुनिया कायम है। काबा के साथ ही इस्लाम की तकमील हुई। काबा के साथ ही लोगों के बोझ हल्के होते हैं। उस घर का इरादा करने वालों पर अल्लाह ताला की नवाजिशें और एहसानात होते हैं। उस काबा के सबब से माल खर्च किए जाते हैं। उसकी खातिर बहुत बड़े बड़े मराहिल उबूर किए जाते हैं। उसी घर में मुख्तलिफ रंगों और नस्लों के इंसान इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से तारुफ हासिल करते हैं, मदद लेते हैं। उनके दरमियान मुख्तलिफ दीनी और दुनियावी मफादात के सिलसिले में रवाबित उस्तवार होते हैं। काबा तमन्नाओं का मरकज है। जो वहां जाता है वो भी आंसू बहाता है, और जो वहां से वापस आता है वो भी आंसू बहाता है। लेकिन वो आंसू जो ठहरते नहीं है। यकीनन हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि इस जहान में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला के फैसलों से होता है, और ये हमारे हाथों की कमाई है कि आज अल्लाह ताला का ये घर सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए बंद पड़ा है। अगर कुछ लोग काबा में नमाज अदा भी करते हैं तो काबा की रौनकें और काबा की दुआएं और काबा में बहाए जाने वाले आंसू और काबा में अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल होने वाली बरकतें, रहमतें, उस सब कुछ कैसे किन असबाब से बंद कर दिया गया। बज़ाहिर तो एक वबा है, लेकिन उस वबा की वजह से अल्लाह ताला की रहमत रुक गई। उसकी जानिब से आने वाली खैर बरकत को रोक दिया गया। नो डाउट कि हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़ल व तवक्कल, कि आप अपनी सवारी बांध लो फिर तवक्कुल करो। लेकिन
بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی تو اسی طرح سے نماز ادا ہو سکتی تھی جیسے باقی مساجد میں. اس بارے میں سب مسلمانوں کو ضرور سوچنا چاہیے. اور رمضان کے مہینے میں اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اپنی غلطیوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے بارے میں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. نسل انسانی اس کعبے کی وجہ سے فیض پاتی ہے. مسلمانوں کی عبادت کی تنظیم ہوتی ہے. کعبہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کا سلسلہ کس قدر محدود ہو گیا. یقیناً ہم اس پر راضی نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں ہمیں رکھا ہے ہم اس سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں ان حالات سے نکال دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ زندہ ہے, موجود ہے, مومنوں کی نگرانی کرتا ہے, ان کے اعمال کا حساب رکھتا ہے, ان کو جزا دے گا اور ان کے اعمال کی سزا بھی دے گا. یہ شعور انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن کے رہ سکے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. رسول پر پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو. رسول کا کام پہنچا دینا, ہدایت دینا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے, اور اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے, چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سیدہ جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا تو ایک بدو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں اس کی تجارت کرتا ہوں, میں نے اس پر سے مال حاصل کیا ہے, اگر میں وہ مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگاؤں تو کیا وہ مجھے نفع دے گا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اپنے رسول کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, قل لا یستوی الخبیث والطیب. آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے. رکو نمبر 4 ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں, اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمانی معاہدہ یاد دلایا ہے اور ادب سکھایا ہے کہ بے فائدہ سوالات مت کرو. ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اپنے آبا کے بارے میں پوچھا, جنت یا جہنم میں کون جائے گا, اس کے بارے میں سوال کیے. اگر آپ جواب دے دیتے کہ فلاں نے جہنم میں جانا ہے, یا فلاں کا باپ وہ نہیں ہے جس کو وہ اپنا باپ سمجھتا ہے, تو لوگوں کو کس قدر تکلیف ہوتی, کیونکہ سوال کے جواب میں ایسی شدت تھی جس سے کسی کی رسوائی ہو سکتی تھی. اس وجہ سے نزول وحی کے دوران کثرت سے سوالات کو منع کیا گیا اور فرمایا بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا, پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے. یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے جو کریت کر سوال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ کان پھٹی اونٹنی اور نہ ہی صائبہ سانڈ چھٹی ہوئی اور نہ ہی وسیلہ
اوپر تلے بچے دینے والی اور نہ ہی ہم بچوں کا باپ اونٹ مقرر کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکوں کی مذمت کی ہے جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں گھڑ لی تھی، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دے لیا تھا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو قرآن و سنت کے علم کے بغیر ہی ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ علم تو دلوں کو یقین سے بھر دینے والا ہے، اور اس علم کو چھوڑ کر شک اور گمراہی کے سوا کیا چیز باقی رہ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ الی اللہ مرجعکم جميعا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پایا؟ انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی، صراط مستقیم پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے رہے، اپنے نفس کو کمال تک پہنچانا انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ جانتے ہیں انسان کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو قبول کرتے ہی وہ کمال تک نہیں پہنچ جاتا۔ مثال کے طور پر آپ یوں دیکھیے، جیسے کسی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے عہد کیا کہ میں نے جھوٹ چھوڑنا ہے، تو جھوٹ آسانی سے تھوڑی چھوٹے گا۔ ابھی جن معاملات میں کانشیس ہوئے ان میں اگر جھوٹ بولنا چھوڑا تو باقی معاملات میں تو باقی ہے۔ دیکھیے ہم عام زندگی میں سے سمجھتے ہیں، جیسے فرض کریں کہ کسی کے 20% مارک یا 40، 60، 70، 80، 90، 95، 99 گنجائش تو باقی ہے کمال تک جانے کی۔ تو زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے، مثال کے طور پر صبر کرنا ہے، تو صبر کے ہائی رینکس تک جانے کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی۔ اب یہ کوشش کیسے ہوگی؟ اپنی اصلاح کرنے کے لیے مثال کے طور پر روزے ہمیں ڈسپلن سکھاتے ہیں۔ سیلف ڈسپلن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ ڈسپلنڈ ہو گئے۔ اس کے لیے اسے سمجھنا اور شعوری کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اپنے ایک ایک عمل کے لیے، اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی کو پلان کرنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر ڈے کی پلاننگ، ہر ڈے میں آگے جانا ہے، کوالٹی جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹرمینالوجی یوز کی، قرآن میں جو اصطلاح استعمال ہوئی، احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ یعنی عبادت کا حسن یا کسی بھی کام کا حسن کیسے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عمل کی کوالٹی کے لیے یا تو کوئی مشاہدے کی سطح پر آ جائے یا مراقبے کی سطح پر۔ مشاہدہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور مراقبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنا لو۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے سوچنے سے ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ناگزیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی کتاب میں اپنے آپ کو متعارف کروایا وہ ضروری ہے۔ علم سے
عمل میں پختگی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم عمل کا امام ہے. اب اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے گا. آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے میٹرک کیا ہوگا, کسی نے میٹرک تک تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوگی, کچھ انٹر کرنے والے ہوں گے, کچھ او لیولز اے لیولز کے لوگ ہوں گے, کچھ نے بیچلرز کیا ہوگا, کچھ نے ماسٹرز, کچھ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہوگی. سب قابل احترام لوگ مختلف لیولز پر ہیں. سب نے اپنی زندگی میں کسی علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے نا. تو جس علم نے آپ کی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانا تھا, اس کے لیے آپ نے کتنا وقت لگایا؟ کیا آپ کے زندگی کے پروگرام میں قرآن مجید کو باقاعدہ سیکھنا اور اس علم کی کوالٹی کو بہتر بنانا اور پھر اپنے عمل کی کوالٹی کو امپروو کرتے جانا ہے؟ اگر آپ کی زندگی کے پروگرام میں یہ بات شامل نہیں ہے تو پھر اپنے مسلمان ہونے کا جائزہ ضرور لیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو رائٹ ڈیسیژنز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو. جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے, تم میں سے 2 عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے 2 گواہ ہوں. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو, پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے, اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے, اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہم چھپائیں گے. بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے. پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں, تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے 2 افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں. پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی بر حق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے. یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں, یا وہ ڈریں کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو, اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. رکو نمبر 5 ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. ایک منظر ہے, زمین کا نہیں ہے اور زمینی زندگی کا بھی نہیں ہے. ہم منظر آنے والا ہے, ہم گواہی دیتے ہیں ایسا ضرور ہوگا. وہ منظر جو حشر کے میدان کا ہے, جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب ملا تھا. قالوا لا علم لنا, وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں. انک انت علام الغیوب, بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم, جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم, اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی. تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے, اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی, اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے, پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا, اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے. اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے, تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے. اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. واشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں. حواریوں کی طرف جو وحی کی گئی تھی ان کے دلوں میں کیا جانے والا الہام مراد ہے.
اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص پیروکار بن جائیں. پھر انہوں نے اس الہام کی پیروی کی. جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتار دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ایسے مطالبات نہ کرو. یہودیوں نے مطالبات کیے تھے، اب یہ عیسائیوں کا معاملہ آ گیا. انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ مائدہ یعنی ایک ایسا دسترخوان اللہ تعالیٰ اتار دے جس میں کھانا لگا ہوا ہو. حواریوں کا یہ مطالبہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا. یہ درخواست انتہائی ادب اور احترام سے پیش کی گئی. حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ ہی کہا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. ہماری بس اتنا چاہتے تھے کہ جنتی کھانوں سے برکت حاصل کریں. یہ دلیل ہے کہ وہ کھانے کے ضرورت مند تھے اور وہ یقین کے آخری درجے عین الیقین تک پہنچنا چاہتے تھے. یقین کے 3 درجات ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اولم تؤمن، کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو ہماری بھی دیگر لوگوں کی طرح علم، ایمان اور یقین کے لیے زیادہ ضرورت مند. قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا انتہائی ادب کا اظہار کر رہی ہے. اس دعا میں عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی جھلک رہی ہے. اس دعا سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے ہیں. عیسائی اسی غلط فہمی میں تو مبتلا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا دسترخوان اتارنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ اس معجزے کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے. اور یہ کہا کہ وہ عید کا دن ہو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی عیدیں اور عبادت کے دن مقرر کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان عیدوں کو خاص مواقع کے ساتھ نتھی کر دیا. خاص طور پر رمضان میں نزول قرآن کی خوشی میں پورا مہینہ روزے رکھوانے کے بعد عید آتی ہے تو عید الفطر حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تقوی کا اہتمام کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں. اور اس طرح دونوں عیدوں میں ہمارے لیے بہت بڑے میسیجز ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا. رکوع نمبر 6 ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ پاک ہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا یہ کام نہ تھا میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا. اگر میں نے وہ کہا ہوتا ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا. ایمان کا وہ درجہ دیکھیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے الوہیت مسیح کی نفی کی ہے. حشر کے میدان میں انہیں کھڑا کر کے ان سے کیا کچھ کہلوایا ہے
تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ یہی ایمان تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، کھلے چھپے سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ انک انت علام الغیوب، بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے، کیا آپ اس پر دل کی گہرائی سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں؟ تنہائی میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب اس ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، تنہا ہو، پیاس اور بھوک کی شدت ہو، سب کچھ میسر ہو، آپ روزہ نہیں توڑتے۔ آپ یقین کر لیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میری تنہائی میں بھی میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ یہی یقین تو انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ یہی یقین غیر رمضان میں بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے ایسی تربیت جس کی وجہ سے رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تعالی کی ذات پر اس یقین کی وجہ سے اپنی اصلاح کر سکیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی دنیا میں نے توحید پھیلائی، کیونکہ انبیاء کرام دنیا میں توحید ہی کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے تھے، اور جب انبیاء کرام کی زندگی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں اپنی امت کے حالات، ان کے اعمال کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا۔ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ آخر آیت تک صحیح بخاری کی 4626 نمبر روایت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے رسول کی امانت ہمارے پاس ہے۔ وہ قرآن پہنچانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے اعمال اور حالات پر گواہ ہے۔ کسی نبی کو کوئی خبر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ خود خبر نہ دے۔ کوئی نبی غیب اور حاضر کا جاننے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ہر صورت میں بڑائی تو آپ کی ذات کے لیے ہے۔ آپ چاہیں تو عذاب دیں اور آپ چاہیں تو کسی کو نجات دے دیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کی بڑی شان ہے۔ اس کے بارے میں ایک عجیب خبر ہے۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات فجر تک اسی آیت کو دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ ہی کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو یقیناً آپ سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں عبدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ
अल्लाह ताला से राजी हुए, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, सच नफा देने वाला है। हाँ, सच्चे लोगों के लिए बागात है। हाँ, मोमिन को इस दुनिया में अपने रबी को राजी करना है ना, और रब को राजी करना है तो सच का रास्ता इख्तियार करना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला ही के लिए है, और जो कुछ उनके दरमियान है, और वही हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला को कोई चीज आजिज नहीं कर सकती, हर चीज उसकी मुती है, उसके आगे मुसख्खर है। दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ इंसान को बनाया। वो कहते हैं कि जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। सारी कायनात की मखलूकात अल्लाह के आगे झुकी हुई है, और एक इंसान ही अल्लाह ताला का मुती नहीं होता, उसके सामने आजिज़ी का इजहार नहीं करता। या अल्लाह हम सबको माफ कर दे, और इलाही अपनी कुदरतों, अपनी अजमतों को यकीन नसीब फरमा दे। यहाँ सूरह अल माइदा कंप्लीट हुई। इलाही हमारी खताओं गलतियों से दरगुजर फरमा दीजिए, और हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के पाक नाम से सूरह अल अनाम का आगाज करते हैं। मक्की सूरत है, इसकी 165 आयात और 20 रुकू हैं। मुसहफ में तरतीब के एतबार से ये छठी सूरत है, और नुज़ूली तरतीब के एतबार से इसका नंबर 55 है। सूरह अल अनाम में मवेशी जानवरों का जिक्र है। ये सूरत अकीदा और उसूल ईमान के मौजू पर है, और ये अपने अकायद और हदफ के एतबार से मदनी सूरतों से मुख्तलिफ है। मदीना में ज्यादातर अहकामात नाजिल हुए, जैसे पहले हम सूरह अल बकरा को देख आए हैं, और सूरह अन-निसा में अहकामात हैं, सूरह अल इमरान में अहकामात हैं। सूरह अल अनाम का मौजू मुख्तलिफ है। इसमें मुसलमानों की जमात की तंजीम के लिए रोजे, हज, सजाओं और खानदान के अहकामात नहीं दिए गए। इसमें क़िताल, दावत इस्लाम और इस्लाम पर खारजियों से जंग वगैरह का भी जिक्र नहीं है। इसी तरह अहले किताब में से यहूदियों और ईसाइयों का भी तस्करा नहीं है। ये सबसे बड़े बुनियादी मामले उसूल अकीदा और ईमान को अपने अंदर समोए हुए है। सूरह अल अनाम जब नाजिल हुई तो बड़ा अजीब मंजर था, और मनाजिर में हमारे लिए बहुत दिलचस्पी का सामान है। वो भी क्या मंजर था, 70,000 फरिश्ते इस सूरत के साथ नाजिल हुए थे। ये सूरत यकबारगी नाजिल हुई, और फरिश्ते मुसलसल अल्लाह ताला की हम्द और उसकी तस्बीह कर रहे थे। आप उस कायनाती नगमे के बारे में इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी कायनात झूम रही थी, पूरी कायनात अल्लाह ताला के आगे उसकी बड़ाई बयान कर रही थी। तो आइए उस सूरत को देखते हैं, उस सूरत को पढ़ते हैं जो 70,000 फरिश्तों के साथ नाजिल हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। सब तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तारीकी और रोशनी को बनाया। फिर भी जिन लोगों ने कुफ्र किया, वो अपने रब के साथ दूसरों को बराबर ठहराते हैं। वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया, और एक मुकर्ररा वक्त उसी के पास है, फिर भी तुम शक करते हो। और वही अल्लाह ताला आसमानों में है और वही जमीन में भी है। वो तुम्हारा पोशीदा और तुम्हारा जाहिर जानता है, और जो कुछ तुम कमाते हो वो भी जानता है। और उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास नहीं आती मगर वो उससे मुंह मोड़ने वाले होते हैं। वो निशानियां जो अल्लाह ताला की जात पर दलालत करती हैं, वो उन आयात को तवज्जो से नहीं सुनते। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है तो बड़ी अजीब, उसकी पकड़ की निशानी है। ये वबा भी तो उसकी निशानियों में से है। एक हकीर मखलूक है, कैसे उसकी वजह से पूरी इंसानियत खतरे में है।
یہ موقع ہے اعتراف کا اپنی غلطیوں اپنے خطاؤں کے، اور یہ موقع ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا تاکہ وہ معاف کر دے اور آئندہ زندگی میں اور سہولتیں پیدا کر دے۔ لیکن اس وقت بھی لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ اب بھی اپنے رب سے منہ موڑنے والے ہیں، ان کے دل کچھ اور ہی طرح کے کاموں میں مصروف ہے اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی ہے۔ پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، اس کو منا لیں۔ آپ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا نہیں ہوئے، آپ کسی کے پروان چڑھائے بغیر خود بخود اس مقام تک نہیں پہنچے۔ جس نے آنکھوں کی روشنی دی ہے، اگر وہ آنکھیں ہی موند دے تو کسی کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیسے ان آنکھوں کو واپس لا سکتے ہیں؟ اس کے سامنے جھک جائیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کو منانے کے سوا، اس لیے کہ ہم اور ہماری جان اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کی مٹھی میں ہماری جان ہے۔ پھر فرمایا پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کس کو جھٹلایا؟ دین کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلا دیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاجک دی ہے بھائی، ان لوگوں کو لاجک دی ہے جو قرآن کو نہیں مانتے، جو رب پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا یہ کچھ نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، یعنی غیب کا پردہ پھٹ جاتا نا، اور غیب پر ایمان لانا ناگزیر ہے۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا جاتا رہا، آپ صبر کریں اور آپ کے دل سے غم کا غبار چھٹ جائے، تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائف سٹائل بھی ان جیسا ہو جائے جو عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کثیر وقت اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے لگتا تھا، ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکو نمبر 8 ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ یہ سیر جس کا حکم دیا گیا یہ دل کی سیر بھی ہے اور بدنی سیر بھی ہے، یعنی ان علاقوں تک پہنچے، ان کو دیکھیں جہاں لوگ برے انجام کو پہنچے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے نکلنا، ان علاقوں کو وزٹ کرنا نفع دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ قلبی اور روحانی سیر ہے جس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے۔ ہماری نظریں کسی چیز پر پڑیں سطحی نظر سے انسان کو وہ یقین نصیب نہیں ہوتا، اور جو کسی چیز کے ماہر ہیں جب وہ ان ساری مہارتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی مہارتوں کے باوجود دنیا میں اتنی ترقی کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے تو دل تھرا اٹھتا ہے، انسان عبرت پکڑتا ہے
اور پھر ان راستوں پر چلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سیر ضرور کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سیر اپنے کلام میں بھی کروائی ہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، آپ پوچھیں کس کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے، وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء بنائے، پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور زمین میں صرف ایک حصہ نازل کیا۔ اسی کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور اپنے بچے سے اپنا پاؤں ہٹاتا ہے اسے تکلیف پہنچنے کے خوف سے، تو وہ بھی اسی رحمت کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کی 6972 نمبر روایت، بہت ہی اہم روایت ہے سیدنا عمرو بن عاص سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین میں ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج اس رحم کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے، رحم کرو جو زمین میں ہے۔ مرسی کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کسے نصیب ہوتی ہے؟ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو رحمت عطا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے ملکیت اس کی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جو سب سنتا ہے جانتا ہے اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی کا خوف رکھنا چاہیے، اسی سے امید باندھنی چاہیے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سرپرست، کسی کو ولی نہیں بنانا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ نفع اور نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت خوبصورت ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور دولت مند کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ کتنے ہی فرعون گزرے، کتنے ہی نمرود گزرے، کیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا، کیسے نمرود کو ایک چھوٹی سی چیونٹی نے کس حال تک پہنچا دیا۔ آج بھی سارے انسانوں کے سامنے ایک وائرس ہے، اور اس وائرس کی وجہ سے ساری زمین کے انسان چھپے ہوئے ہیں۔ نظر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت دکھاتا ہے تو انسانوں کے سامنے ایسی چیز لے کر آتا ہے جس کی
ظاہری آنکھ کے حوالے سے کوئی وقت ہی نہیں ہوتی. آنکھ جس کو دیکھ نہیں سکتی وہ زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ خطرے میں ڈالے؟ اس کو خطرہ بنا کر کسی نے بھیجا ہے نا. جس نے بھیجا ہے اس کو مان جائیے. قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کر دو اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو. اللہ تعالیٰ کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے درمیان دو قسم کی ہے. ایک قسم کی تو رسالت کی گواہی ہے، اور دوسرے قرآن حکیم کی گواہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی جانب سے ہے، اور اس کلام کے ہم سے کچھ تقاضے ہیں. کلام اس نے ہماری زندگی کے لیے نازل کیا ہے. سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، روشن کر دے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. الہی توفیق عطا کر دے. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے. رکو نمبر 9 ہے. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے. پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے. آپ دیکھیں کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ نہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں ہے. مشرک قرآن مجید کو سنے تو اس کا دل اسے یاد نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کا کلام تو اس لیے کہ ہم اسے غور سے سنیں، اسے یاد رکھیں، زبانیں اس کا اظہار کریں، ہمارے اعمال اس کے مطابق ہو جائیں. اسی وجہ سے کہ مشرک غور سے نہیں سنتے، وہ قرآن حکیم کے رازوں کو نہیں سمجھ پاتے، نہ حق پہچانتے ہیں نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے. اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. جب گردنوں میں توق ہوں، جب پاؤں میں بیڑیاں ہوں، جب ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی، اس وقت تمنا کریں گے کاش دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اب ہم نیک عمل کریں گے. بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں. کافروں نے دل میں کفر چھپا کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال ظاہر کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اس عقیدے کی بنیاد پر کہ زندگی تو یہی زندگی ہے، ایک پاکیزہ اور بلند مرتبہ زندگی وجود میں نہیں لائی جا سکتی. اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟
قالو بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب، تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ دہشت زدہ لوگ، عذاب کے فیصلے کے منتظر لوگ کیسے ہولناک منظر میں ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی وہ اس وقت کی گھبراہٹ سے بچا لیے جائیں گے۔ یا ارحم الراحمین، سارے انسانوں کو اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ رکوع نمبر 10 ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے تو یہ کلام یقین دلاتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور ان کا دیوالیہ نکل جائے گا جو یہ یقین نہیں رکھیں گے۔ ان کی زندگی لگ گئی، مال لگ گیا، سب کچھ لگا دیا، ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں، سب کھو دیا۔ دنیا میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ آج محاسبہ کریں گے، آج جانے کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ کل پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا درس دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، لذتوں کے اسیر مت بنو، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کرو۔ لذتیں چھوٹ جائیں گی، ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، تمہاری زندگی لذت کے لیے نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس جنت کے بعد کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے لیے پتھر ڈھونے والوں کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ وہ بھی کیا منظر تھا جب اللہ کے رسول فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للمہاجرین والانصار، کہ تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر فرمایا یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ ہی کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ لوگوں کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کریں۔ ہر دور میں جب حق بات کہی جاتی ہے تو اس کی مخالفت کرنے کے لیے وہ لوگ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں جو باطل کے لیڈرز ہوتے ہیں، اور پھر سوسائٹی میں ایک عجیب کشمکش کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کشمکش کو ہر سچے دائی کو فیس کرنا پڑتا ہے، یا تو سچ چھپ جائے گا، اور اگر سچ کا اظہار ہوگا تو مخالفت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ سچ کہنا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین کی کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً
उन सबको हिदायत पर जमा कर देता। चुनांचे आप नादानों में से हरगिज ना होना। बिलाशुबा कबूल तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह ताला ही उठाएगा, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। मुशरिकीन और वो सब जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, मुर्दों की मानिंद है, उनसे ईमान की तवक्को नहीं की जा सकती। और उन्होंने कहा कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। आप कह दें यकीनन अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि कोई मौजज़ा उतारे, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और कोई जानवर जमीन में और न कोई परिंदा कि वो अपने दोनों परों से उड़ता है, मगर तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं। हमने अपनी किताब में कोई चीज नहीं छोड़ी, फिर ये अपने रब ही की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है भटका देता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता है। वो कौन से अंधेरे हैं जिनमें आयात को झुटलाने वाले पड़े रहते हैं? कुफ्र के अंधेरे, जहालत के अंधेरे, ख्वाहिश परस्ती के अंधेरे। जो लोग हक को झुटलाते हैं वो कुरान पर, अल्लाह ताला के दिए हुए निजाम पर शक का इजहार करते हैं। जो हक़ुल यकीन रखते हैं कि ये दावत सच्ची है, फितरत के मुताबिक अल्लाह ताला का पैगाम है, वो आगे बढ़कर इसको कबूल करते हैं। हिदायत और गुमराही इंसान के अपने अमाल का नतीजा है और ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है। आप कह दें तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाए या तुम पर कयामत आ जाए तो क्या तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो, पुकारना उसी को हक है, उसी की तरफ देखना है, उसी की तरफ तवज्जो करनी है, उसी से मांगना है, मुतालबा किसी और से नहीं करना। दुनिया में एक पत्ता भी अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता। अल्लाह ताला का इख्तियार है, कंट्रोल है, गलबा है, उसी को तस्लीम करना है। और ये भी याद रखिएगा कि जो सच्चा है वो अल्लाह ताला को पुकारेगा और जो नहीं पुकारता वो जानता है कि वो क्या है। बल्कि तुम उसी को पुकारोगे, फिर अगर वो चाहेगा तो उस मुसीबत को दूर कर देगा जिसकी तरफ तुम उसे पुकारोगे, और तुम उन सबको भूल जाओगे जिन्हें तुम शरीक बनाते हो। रुकू नंबर 11 है, और बिलाशुबा यकीनन आपसे पहले भी हम बहुत सी उम्मतों में रसूल भेज चुके हैं, फिर हमने उनको तंगदस्ती और तकलीफ में पकड़ा ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। फिर जब उन पर हमारा अजाब आया तो उन्होंने क्यों ना आजिज़ी इख्तियार की, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया जो वो अमल करते थे। जब इंसान की चश्मे बसीरत खुलती है तो दिल नरम पड़ने शुरू हो जाते हैं। अपने अंदर का जायजा लेके देखिए, जब अल्लाह ताला को या गैरुल्लाह को पुकारने की बात आती है तो आपका दिल नरम पड़ता है या अल्लाह ताला को पुकारने के लिए दिल सख्त हो जाता है? अपने बारे में गौर करना हमारी जिम्मेदारी है। सो जब उन्होंने उस नसीहत को भुला दिया जो उन्हें की गई थी तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, हत्ता के जब वो खुद पर इतराने लगे जो वो दिए गए तो हमने उनको अचानक पकड़ लिया, तो अचानक वो मायूस थे। अल्लाह ताला किस तरह से तंगी में मुब्तला करके आजिज़ी इख्तियार करने के लिए तैयार करते हैं, और जब लोग आजिज़ी की ग़िज़ा नहीं लेते, मसाइब इसीलिए आते हैं, वबाएं इसीलिए आती हैं कि लोग आजिज़ी इख्तियार करें। तो जब लोग आजिज़ी की ग़िज़ा नहीं लेते तो अल्लाह ताला तंगियों को आसानी में बदल देते हैं, ऐशो इशरत को वुसअत दे दी जाती है, तकालीफ और बीमारियों की जगह जिस्मानी सेहत और सलामती को दे दी जाती है। ये उनके लिए इस्तिदराज है। धीरे धीरे अल्लाह ताला उनको ऐसी जगह ले आते हैं जहां उन्हें यक बारगी पकड़ लिया जाता है। जब वो माल और जायदाद पर फूल गए और अल्लाह ताला को भूल गए और इतरा कर नाफरमानियों पर उतर आए तो अल्लाह ताला दोबारा फिर ऐसे पकड़ते हैं कि फिर कभी नहीं छोड़ते। फकुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, चुनांचे उन लोगों की जड़ काट दी गई
جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ جڑ کٹ جانے سے مراد ظالموں کی عذاب سے بربادی اور ان کا اسباب سے منقطع ہونا ہے۔ آپ کہہ دو، کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں لا دے؟ آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہیں، کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کے، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف خوشخبریاں دینی چاہیے، ڈرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ڈرانے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ دنیا میں ڈرنا نہیں چاہتے، خوشخبری چاہتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ جہاں کسی نے آئینہ دکھایا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دونوں چیزوں کے ساتھ انسان بیلنس میں رہتا ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں اور اصلاح کریں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں خزانوں سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے رزق اور رحمت کی کنجیاں۔ رکوع نمبر 12 ہے، اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا کہ اس کے سوا نہ ان کی کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں، پس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں، تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ یقیناً وہ جو تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، وہ کتاب اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے۔ رکوع نمبر 13 ہے، آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا ہے۔ آپ کہہ دیں، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے فطری مطالبات کا جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان کو سب کچھ دے سکتا ہے۔ انسان کی سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، اسے نقصان سے بچاتا ہے، انسان کو نفع پہنچاتا ہے۔ آپ کہہ دیں، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے، جس کی تم جلدی مچاتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ آپ کہہ دیں، یقیناً اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اگر عذاب کا فیصلہ انسانوں کے پاس ہوتا تو انسان مہلت نہ پاتے، یہ تو اللہ کا علم ہے
کہ بندوں کو گناہوں کے باوجود مہلت دیتا ہے. وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے. اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے. یہ آیت عظیم آیات میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، اس کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا. اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے. پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے. پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگران بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے. سن لو، حکم اسی کا ہے، زندگی کا بھی موت کا بھی، اور وہ سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو. یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. خشکی کی تاریکیوں سے مراد مختلف قسم کی مصیبتیں، دشمن کا خوف، راستہ بھٹک جانا، اور سمندر کی تاریکیوں سے مراد موجوں کا ڈر ہے، آندھی طوفان اور راستہ بھٹک جانا. تو جب صحراؤں میں راستہ بھول جاتے ہیں، تاریک رات آتی ہے، یا سمندری سفر کرتے ہو، بادل اور رات ڈھانپ لیتی ہے، خوف سے دل مضطرب ہو جاتے ہیں، پھر کسے پکارتے ہو؟ پھر معلوم کر لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا. پھر اسے اعلانیہ اور پوشیدگی کے ساتھ آہوزاری سے پکارتے ہو. آپ کہہ دیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے. کاش یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، آپ کہہ دیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو. ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مصیبت میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت کو دیکھ لیں کہ انسان کی اصل کیا ہے، اور انسانوں کو بھی پتہ چل جائے وہ کتنے پانی میں ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکرمہ بن ابی جہل کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اکرمہ بھاگ کھڑا ہوا، بحر احمر کے کنارے پہنچا، ایک کشتی پر سوار ہوا. جب کشتی عین سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی، سب نے اپنے بتوں کو پکارا. پھر جب بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، ایک اللہ کو پکارنے لگے. اس وقت پہلی بار ان کے دل پر دستک ہوئی، یہی تو وہ دعوت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں. پھر دل سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ ایک بار تو بچا لے، میں محمد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کو بھنور سے نکال دیا. جب کشتی بھنور سے نکلتی ہے تو لوگ بہت سارے اسباب کی طرف دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ہوا جس کی وجہ سے ہم بچ گئے. مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے. لیکن اکرمہ کو سمجھ آ گئی تھی، اس نے مسبب الاسباب کو دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. پھر وہ اس قرآن کو جسے آج ہم پڑھ رہے ہیں ہاتھوں میں پکڑتے اور یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. یقین ہے، ایکسپیرینس کیا تھا اور اس ایکسپیرینس میں اپنے رب کو پا لیا تھا، اس لیے انہیں رب کی ذات پر یقین آ گیا تھا. قل هو القادر على
अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम, आप कह दें वो इस पर भी कादिर है कि तुम पर, तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पांव के नीचे से कोई अजाब भेज दे, या तुम्हें ग्रोहों में मिला दे और तुम में से बाज को बाज की लड़ाई का मजा चखा दे। आप देखें हम आयात को कैसे फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि वो समझें। और आपकी कौम ने उसको झुटला दिया है, हालांकि वो हक है। आप कह दे मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं हूं। कौम से मुराद कुरैश है जिन्होंने कुरान को झुटला दिया। लिकुल्लि नबइम मुस्तकर, हर खबर के वाक़े होने का एक वक्त मुकर्रर है और बहुत ही जल्द तुम जान जाओगे। हर खबर से मुराद यहाँ हक के गलबे की खबर है, क्योंकि बातिल के जाहिरी हंगामे से और बातिल की भाग दौड़ से लोग ये समझते हैं कि शायद वो वक्त आने वाला नहीं। और जब आप उनको देखें कि हमारी आयतों पर फजूल बहस करते हैं तो आप उनसे मुंह मोड़ जाएं, यहां तक कि वो उसके अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाएं। और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठें। जब लोग अल्लाह ताला के बारे में फजूल बातचीत करें या अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ाएं तो ऐसी जगह बैठने से रोका गया। और उन लोगों के जिम्मे नहीं है जो बचते हैं उनके हिसाब में से, लेकिन याद दहानी है ताकि वो भी बच जाएं। और आप छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपना दीन खेल और दिल लगी बना रखा है और जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया है। और आप इस कुरान के साथ उन्हें नसीहत करते रहें कि कोई जान उसकी वजह से जो उसने कमाया हलाकत में न डाल दी जाए। अल्लाह ताला के सिवा उसके लिए कोई दोस्त और सफारशी ना होगा। और अगर वो फिदिया दे, हर फिदिया, तो भी उससे नहीं लिया जाएगा। ये लोग हैं जो उसके बदले हलाकत में डाले गए जो उन्होंने कमाया। उनके लिए खौलते हुए पानी से पीना होगा और दर्दनाक अजाब होगा उसकी वजह से जो वो कुफ्र किया करते थे। जो अमल और भाग दौड़ अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए हो, लाभ लाभ के जुमरे में आती खेल तमाशा है। और उसके बारे में हुक्म है कि उसे छोड़ दिया जाए, उससे बचा जाए, धोखा ना खाया जाए। रुकू नंबर 15 है, आप कह दें कि हम अल्लाह ताला के सिवा उनको पुकारें जो ना हमें नफा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हम इसके बाद अपनी एड़ियों पर फेर दिए जाएं कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दे रखी है। उसकी मानिंद जिसे शैतानों ने सहरा में भटका दिया हो, इस हाल में कि वो हैरान हो, उसके साथी हों जो उसे हिदायत की तरफ बुला रहे हों कि हमारे पास आ जाओ। आप कह दें यकीनन रहनुमाई सिर्फ अल्लाह ताला की रहनुमाई है और हमें हुक्म दिया गया है कि हम जहानों के रब के ताबे फरमान बन जाएं। तो जो आदमी तौहीद कबूल करने के बाद शिर्क में मुब्तला हो गया हो, यहां ऐसे आदमी की मिसाल बयान की गई है कि जैसे कोई आदमी अपने साथियों के साथ सहरा से गुजर रहा हो और जिन्नों या शयातीन के दरगह में आ जाए जो उसे भटका कर कहीं और ले जाए, हैरानो परेशान, समझ ना पाए कि अब वो क्या करे, और उसके साथी रास्ते में खड़े हों, जोर जोर से पुकार रहे हो, हम तेरे इंतजार में हो, हमारे पास आ जाओ। इसी तरह का मामला उन लोगों का है जिनको इस्लाम की दावत दी जाती है कि आए कुफ्र छोड़कर इस्लाम इख्तियार कर लें, लेकिन हैरानी जाती नहीं है। वअकीमुस्सलाता वत्तकू, और ये कि तुम नमाज कायम करो और अल्लाह ताला से डरो, और वही है जिसकी तरफ तुम सब जमा किए जाओगे, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है, और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो हशर हो जाएगा, उसकी बात सच्ची है। और जिस दिन सूर में फूंका जाएगा बादशाहत उसी की होगी, वो गायब और हाजिर को जानने वाला है, और वही कमाल हिकमत वाला, पूरी खबर रखने वाला है। और जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो, बिलाशुबा मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। और इब्राहिम को इसी तरह हम आसमानों और जमीन की अजीम सल्तनत दिखाते थे
ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाए। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बड़ा अहम वाकया है। चुनांचे जब उस पर रात छा गई तो उसने एक तारा देखा। उसने कहा ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, फिर जब वो डूब गया तो उसने कहा मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। ये एक मुकालमा था जो कौम इब्राहिम और उनके दरमियान था। सितारा परस्त कौम थी। चुनांचे जब उसने जगमगाता हुआ चांद देखा तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उसने कहा अगर यकीनन मेरे रब ने मेरी रहनुमाई न की तो मैं जरूर गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। फिर जब उसने सूरज चमकता हुआ देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी डूब गया तो उसने कहा ऐ मेरी कौम, बिलाशुबा मैं उनसे बेताल्लुक हूं जो तुम शरीक बनाते हो। यकीनन मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ मुतवज्जो कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया यकसू होकर, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। मैंने अपनी नीयत, अपनी इबादत, हर अमल को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर दिया। उसकी मोहब्बत को दिल की गहराइयों में बसा लिया। मैंने अपने दिल, अपनी रूह, अपने जिस्म का रुख अपने रब की तरफ कर लिया। और उसकी कौम ने उससे झगड़ा किया। उसने कहा क्या तुम अल्लाह ताला के बारे में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे हिदायत दी है और मैं उनसे नहीं डरता जिनको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हो, मगर ये कि मेरा रब ही कुछ चाहे। मेरे रब ने हर चीज का इल्म से इहाता कर रखा है, तो क्या तुम नसीहत कबूल नहीं करते? और मैं उनसे कैसे डर जाऊं जिनको तुमने शरीक बनाया है, जबकि तुम उनको अल्लाह ताला का शरीक बनाते नहीं डरते जिसकी उसने कोई दलील भी नहीं उतारी। चुनांचे फरीकैन में से अमन का ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अगर तुम जानते हो, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क से आलूदा नहीं किया, यही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत पाने वाले हैं। रुकू नंबर 16 है, और ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसके चाहते हैं दराजात बुलंद करते हैं। बेशक आपका रब कमाल हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है। दुनिया में याद रखिएगा दराजात की बुलंदी इल्म और हिकमत से नसीब होती है, और हमने उसे इसहाक और याकूब अता फरमाए। हर एक को हमने हिदायत दी, और इससे पहले हमने नूह को भी हिदायत दी थी, और उसकी नस्ल में से दाऊद को और सुलेमान को और अय्यूब को और यूसुफ को और मूसा को और हारून अलैहिस्सलाम को भी, और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। और जकरिया को और याहिया को और ईसा को और इलियास को भी, सब के सब सालिहीन थे। अपने अखलाक में, अपने आमाल में, अपने उलूम में साले थे, लीडर्स थे। और इस्माइल को और अलियसा को और यूनुस और लूत को भी, और हर एक को हमने तमाम दुनिया पर फजीलत अता की थी। और उनके बाज आबाओ अजदाद को और उनकी बाज औलादों को और उनके बाज भाइयों को भी, और उन्हें हमने चुन लिया और हमने उन्हें सीधा रास्ता दिखलाया। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही। ये अल्लाह ताला की हिदायत है, वो इसके साथ अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। और अगर वो शिर्क करते तो यकीनन उनसे जाया हो जाता जो वो अमल करते थे। यही लोग हैं जिनको हमने किताब, हिकमत और नबुव्वत अता की। फिर अगर ये नबुव्वत का इनकार करते हैं तो हमने उसके लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो उसका किसी सूरत इनकार करने वाले नहीं। यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी। सो आप भी उनकी हिदायत की पैरवी करें। आप कह दें मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, ये तो तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है। रुकू नंबर 17 है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी जैसा कि उसकी कदर पहचानने का हक है। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर कुछ भी नाजिल नहीं किया, आप कहें वो किताब किसने उतारी थी जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जो इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत थी। तुम उसे चंद वरक बनाते हो, उसमें से कुछ जाहिर करते हो
اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، جس کا اس پر ایمان نہیں، دراصل اس کا آخرت پر ایمان نہیں، موت کے بعد کی زندگی پر وہ یقین نہیں رکھتا، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ برکت قرآن مجید کا وصف ہے۔ قرآن مجید بھلائیوں اور نیکیوں پر مشتمل ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل کیا گیا وہ مبارک، جس رات میں نازل کیا گیا وہ رات مبارک، اور جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی مبارک، اور جس امت پر نازل کیا گیا وہ خیر امت۔ یہ قرآن بہت برکت والا ہے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ کیا گیا ہو، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلد ہی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ آیت مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہے۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 18 ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے، پھر تم کدھر بہکائے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے وہی زمین کے اندھیروں سے اجالے کو پھاڑ کر نکالتا ہے۔ اس نے رات کو باعث سکون بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، بس ایک قرار گاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے اس کے گاھوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکتا ہے، بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے بڑی نعمت کو بیان کیا۔ ہر چیز کی پیدائش میں پانی کا بڑا اہم کردار ہے، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 19 ہے، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا وہی موجد ہے
अन्ना यकूनु लहू वलदुन, उसकी कोई औलाद कैसे हो सकती है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं, और उसने हर चीज को पैदा किया है और वही हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हर चीज का खालिक है, चुनांचे तुम उसी एक की इबादत करो, और वो हर चीज पर निगहबान है। अल्लाह ताला जो खालिक है, जिसे हमारी जरूरियात का इल्म है, वो हमारी जरूरियात भी पूरी करता है, आपकी भी। वो हमारा भी रब है और आपका भी। वो आपकी इबादत और आपकी मोहब्बत का भी हक रखता है। अल्लाह ताला अपनी हर तख्लीक की निगहबानी और हिफाजत करने वाला है। ला तुदरिकुहुल अबसार, निगाहें उसको पा नहीं सकती, वो सब निगाहों को पा लेता है, और वो निहायत बारीक भी पूरी खबर रखने वाला है। मट्टी के फानी वजूद के लिए मुमकिन नहीं कि वो अल्लाह ताला की जात को देख सके, लेकिन वो इसको भी देख सकता है कि किसकी निगाह क्या लेकर उठी और क्या लेकर वापस आई। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत अफरोज दलीलें आ गई हैं, चुनांचे जो बीनाई से काम लेगा तो वो उसके अपने नफ्स के लिए है, और जो अंधा रहा तो वो भी उसी पर है, और मैं तुम पर कोई मुहाफिज नहीं हूं। और इसी तरह हम अपनी आयात को फिर फिर कर बयान करते हैं, और ताकि वो कहें कि तुमने पढ़ रखा है, और ताकि हम उसे उन लोगों के लिए वाज़ेह कर दें जो इल्म रखते हैं। आप उसी का पीछा करें जो आपके रब की तरफ से आप पर वही की जा रही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और आप मुशरिकों से किनारा कशी इख्तियार करें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो लोग शिरक न करते, और हमने आपको उन पर निगहबान नहीं बनाया, और ना ही आप उन पर कोई निगहबान है। और वो अल्लाह ताला के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें बुरा भला न कहो कि वो भी बगैर इल्म के हद से गुजर कर अल्लाह ताला को बुरा भला कहेंगे। इसी तरह हमने हर ग्रोह के लिए उसका अमल खुशनुमा बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब की तरफ ही पलटना है तो वो उन्हें बता देगा जो वो अमल किया करते थे। इस्लाम की दावत का असल मकसद है कि इंसानों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ा जाए। तो जब कभी दाई इश्तियाल दिलाते हैं तो लोग भी मुश्तइल हो जाते हैं, फिर बदकलामी में रब्बुल इज्जत को भी उसी तरह तंजो तशनी का निशाना बनाते हैं। और उन्होंने अल्लाह ताला के नाम की पुख्ता कसमें खाई कि अगर उनके पास कोई निशानी आएगी तो वो जरूर बजरूर उस पर ईमान लाएंगे। आप कह दें यकीनन निशानियां तो अल्लाह ताला के पास हैं, और तुम्हें क्या खबर कि जब निशानियां आ जाएंगी तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे। तो जिसका मकसद आयात को ठुकराना हो उसको निशानियां क्या देती हैं। अल्लाह ताला ने मुअज्जिज़ात भी उतारे, दलाइल भी, लेकिन जो नहीं मानना चाहते वो कभी ईमान नहीं लाते। और हम उनके दिलों को और उनकी निगाहों को फेर देंगे जैसे पहली बार वो इस पर ईमान नहीं लाए थे, और हम उन्हें छोड़ देंगे, वो अपनी सरकशी में भटकते रहेंगे। यानी जब उन पर हुज्जत कायम हो गई वो ईमान नहीं लाए तो हम उन्हें अजाब देंगे। अल्लाह ताला का ये डिसीजन है। यार हमर रहीमीन, आपसे इस्तिदा है कि हम सबको यकीन की दौलत नसीब फरमाइए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही।